نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بندہ مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، آخر محبت ہے کس چیز کا نام؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المفردات میں فرماتے ہیں، المحبت ارادت ما تراہ خیرا۔ محبت کیا ہے؟ جو چیز تمہیں اچھی لگے اسے چاہنا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو دیکھا، پسند آئی، اچھی لگی، اس کی چاہت دل میں پیدا ہو گئی کہ یہ مجھے مل جائے، میرے قریب ہو جائے، تو یہ محبت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی محبت کی ایک وجہ راحت و سکون ہے کہ آدمی جب اس کے قریب ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، تو اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسری جو وجہ ہے محبت کی، کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ جب کوئی ہمیں مسلسل فائدہ پہنچاتا رہے تو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت آ جائے گی۔ بھلے ہمیں اس کے پاس بیٹھ کر سکون نہ ملے، لیکن اس کے فائدہ پہنچانے کی وجہ سے محبت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی محبت کی کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ افضلیت کی وجہ سے، شان اور مرتبے کی وجہ سے، اس کا جو مرتبہ جو مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ محبت کی تینوں وجہیں رسول پاک علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ دنیا میں آپ کوئی بھی لے لیں، کوئی شخص، کوئی چیز لے لیں، محبت کی کوئی ایک وجہ پائی جائے گی، کسی ایک وجہ سے آپ محبت کریں گے، لیکن رسول پاک علیہ السلام سے محبت تینوں وجہوں سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ہمارے دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ آپ کی یاد جب ہمیں آتی ہے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اور پھر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میرے دل میں ہو اور ایک کونا ہو، میں اکیلا وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو جب آپ کی محبت میرے دل میں ہوگی تو میں تنہائی میں بھی اکیلا نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کی محبت کی وجہ سے وہاں بھی ایک محفل سجی ہوئی ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی وجہ، آپ علیہ السلام سے دل کو سکون ملتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے، قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم واقعات کی طرف جائیں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی کہ کس طرح ہمارے اکابرین جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں رونے لگ جایا کرتے تھے، ہر چیز کو بھول جایا کرتے تھے، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ بیان کی محبت کی کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ فائدہ ہمیں کون پہنچا سکتا ہے؟ ہم اس کائنات میں آئے، اس دنیا میں ہمارا وجود ہے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ۔ آپ ہی کی بدولت ہم یہاں دنیا میں ہیں، ہم بہترین امت ہیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہے، آپ کا صدقہ ہے۔ ہم بروز محشر سب سے زیادہ بڑی امت نظر آئیں گے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ۔ بروز محشر ہماری شفاعت حضور علیہ السلام فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنے انعامات، کتنی نعمتیں نبی پاک علیہ السلام کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہیں، تو یہ محبت کی وجہ بھی حضور کی ذات میں موجود ہے۔ اور تیسری وجہ کہ جو صاحب فضل و کمال ہوتا ہے، صاحب مرتبہ ہوتا ہے، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ شان و عظمت والا کون ہے؟
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام آپ ہی کو عطا فرمایا، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام یہ سنتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ان کی شان ہے، لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی شان و عظمت بیان فرمائی۔ تو محبت کی جو تیسری وجہ ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کی شان و عظمت کی وجہ سے، تو یہ بات بھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو اب بندہ مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرے۔ اگر وہ سکون چاہتا ہے، وہ راحت چاہتا ہے، وہ سجدوں کی لذت چاہتا ہے، وہ رات کی تنہائی میں محفل چاہتا ہے، تو حضور کی محبت ضروری ہے۔ اگر وہ دنیا اور آخرت کی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت ضروری ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کائنات کی عظیم ترین شخصیت سے میرا تعلق قائم ہو جائے، میری نسبت قائم ہو جائے، تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی محبت سب سے ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت کتنی ضروری ہے؟ اگر آپ کی محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہو۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان ہے، اس کے مقابلے میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا ہے، اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جان ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اسی کا ایمان قابل قبول ہے۔ اب جب ہم نے یہ سن لیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، سب پر مقدم ہے، اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ محبت کے تقاضے کیا ہے؟ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کا ذکر بھی ہماری زبان پر کثرت سے ہونا چاہیے۔ ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ خاص طور پہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں اپنے گھر والوں کو بھی ہم پابند کریں، انہیں بھی سمجھائیں کہ جس قدر زیادہ ہو سکے اس مقدس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا ذکر بھی کثرت سے ہونا چاہیے۔ اور صرف ذکر کرنا نہیں ہے، ذکر سننا بھی ہے۔ جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محافل منعقد ہوں وہاں شریک ہوں،
تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ اسی طرح آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات بھی مانتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آدمی زبان سے کہتا رہے کہ مجھے محبت ہے اور عمل سے ثابت نہ کرے تو اسے دعوی محبت میں جھوٹا کہا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور یقیناً ہر ایک کو ہے، تو ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کے طرز عمل کو اپنائیں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں سنیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ حضور سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں تو پیر صاحب جیسی ٹوپی پہنتے ہیں ہم ویسی پہننا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کا رنگ بڑا عجیب و غریب ہو، 2 3 4 5 رنگوں کی وہ ٹوپی ہو، دیکھنے والوں کو کیسی عجیب کیوں نہ لگے، لیکن پیر صاحب کی محبت میں ہم وہ ٹوپی پہننا شروع کر دیں گے۔ پیر صاحب رومال لیتے ہیں، ان کی محبت میں ہم بھی رومال لینا شروع کر دیں گے۔ تو کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے؟ جب پیر صاحب سے محبت کا اظہار کرنے میں ہم یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہم کیوں ہچکچاتے ہیں، ہم کیوں شرمندگی کا احساس کرتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اس کے بعد جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والی اس کی اولاد ہے، اس کے گھر کے افراد ہیں، اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے متعلقین سے محبت کرتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، آپ اگر اپنے استاد سے، اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے استاد اور پیر کی اولاد سے بھی محبت کریں گے، اپنے استاد اور پیر کے دوستوں سے بھی محبت کریں گے۔ اگر کہیں استاد کا یا پیر کا دوست مل جائے گا، بڑے ادب سے اس سے ملیں گے، محبت سے اس سے ملاقات کریں گے۔ کوئی پوچھے گا کیوں اتنا ادب کیا، جواب دیں گے یہ ہمارے استاد صاحب کا دوست ہے، یہ ہمارے استاد صاحب کا رشتہ دار ہے۔ ہم اس طرح جواب دے کر ان سے محبت کا اظہار کریں گے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے گھرانے کی بھی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور آپ کے اصحاب کی بھی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کی محبت ہمارے دل میں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام سے سچی محبت کی ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہا، یا صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہہ دیا، تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ حضور کے گھر کے کسی فرد کی برائی نہیں سنے گا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سنے گا بھی نہیں۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ حضور کے کسی صحابی کی برائی نہیں سنے گا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے جب بھی صحابہ کرام کا ذکر ہو، ہم ادب کے ساتھ ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر سنیں۔ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، ادب کے ساتھ ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر سنیں، کہ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جب ہم یہ محبت کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس میں کوئی گڑبڑ کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم دعوی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ہمیں اپنے شعر میں یہ عقیدہ دے دیا، یہ سمجھا دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جیسے کشتی نوح میں لوگ سوار ہوئے نجات پا گئے، ایسے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے نجات پا جائیں گے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب صحابہ کرام کو ہم نے ہدایت کے تارے مان لیا اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح سمجھ لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری نجات یقینی ہے۔ اور اگر ان میں کہیں گڑبڑ کی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور ہمارے ایمان پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ محبت بڑھتی چلی جائے اور پھر یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔